اچھا، تو یہ روایت جو میں نے آپ کو دکھایا نا، وہ کیا تھا؟ سلام ابن ابی مطیع، اس نے کتاب لیا کس کا؟ کتاب لیا ابو عوانہ کا، اس میں اعمش کی احادیث تھیں، اس نے وہ احادیث جلا دی۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو یہ ان کے دکھاؤں کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں عزیزو، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ میں اب یہ مثال کے طور پہ دکھا رہا ہوں، اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس دلائل ہیں۔ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء السابع۔ سلام ابن ابی مطیع یہ راوی ہے بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، نسائی کا، الامام الثقہ القدوہ، امام ہے ان کا، ثقہ ہے، قدوہ ہے۔ احمد بن حنبل نے کہا ثقہ ہے، صاحب سنہ ہے۔ ابو حاتم رازی نے کہا صالح الحدیث ہے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ بصرہ میں سب سے وائز آدمی، سب سے حکیم آدمی یہی ہے۔ نسائی نے کہا کہ ثقہ ہے، ایک دفعہ کہا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی باس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے صفحے میں فرماتے ہیں کہ وَلَمْ أَرَى أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ نَسَبَهُ إِلَى الضَّعْفِ، میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ کہے یہ ضعیف ہے۔ کس کو؟ سلام ابن ابی مطیع۔ اچھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کتاب لیا تھا، ابو عوانہ کے تصنیف لیا تھا، ابو عوانہ کی تصنیف لیا تھا، اور اس میں اعمش کی احادیث تھے جس میں صحابہ کا کی بری باتوں کا ذکر تھا، اس نے جلا دیا۔ تو ابو عوانہ کون ہے عزیزو؟ کتاب سیر اعلام النبلاء، جز نمبر 8، صفحہ نمبر 217، ابو عوانہ۔ ابو عوانہ عین، یعنی یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو ماجہ اور ترمذی، یہ سب اس سے روایت کرتے ہیں، 6 کے 6 اس سے روایت کرتے ہیں، کتب ستہ۔ والامام الحافظ الثبت محدث البصرہ، بصرہ میں سب سے بڑا محدث اس زمانے میں یہی تھا، اس کا نام ہے الوضاح ابن عبداللہ الیشکری الواسطی البزاز۔ یہ کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا، بزاز تھا، لیکن یہ علم حدیث میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ اچھا، کہا احمد بن حنبل نے فرمایا یہ صحیح الکتاب ہے۔ عفان ابن مسلم نے کہا ابو عوانہ صحیح الکتاب ثبتا کثیر العجم والنقطی، کتاب میں یہ سب اس زمانے میں نقطے نہیں ہوتے تھے نا، یہ نقطے بھی لگاتا تھا اپنی کتاب میں، کثیر العجم، عجم بھی ہوتے ہیں نقطوں کو، یہ کتاب میں علامات لگاتا تھا، نقطے لگاتا تھا تاکہ حدیث میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو اس شخص کا کتاب لیا کس نے؟ سلام ابن ابی مطیع نے، اس میں کس کی احادیث تھے؟ اعمش کی احادیث تھی۔ اعمش کون ہے؟ سیر اعلام النبلاء، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء 6۔ یہ اعمش ہے۔ سلیمان ابن مہران، صفحہ نمبر 226، سلیمان ابن مہران الامام شیخ الاسلام، شیخ المقرئین والمحدثین، قراء کا بھی شیخ ہے، محدثین کا بھی سب سے بڑا عالم ہے۔ اچھا، اس نے انس ابن مالک سے بھی اس کی ملاقات ہے، یعنی تابعی ہے، خود انس سے خود روایت کیا اس نے، بھلے وہ اتنا بڑا عالم، بخاری، مسلم سب اس سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سفیان ثوری نے کہا کان الاعمش اقرأهم لکتاب اللہ واحفظهم للحدیث وعلمهم بالفرائض۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، سفیان بن عیینہ نے کہا کہ اعمش قرآن کا سب سے بڑا قاری تھا، حدیث کا سب سے بڑا حافظ تھا، فرائض کا میں سب سے زیادہ افقہ عالم کون تھا؟ اعمش تھا۔ یحییٰ القطان نے کہا علامۃ الاسلام، مسلمانوں کا علامہ، عالم اسلام کا علامہ، اتنا زیادہ اس کی تعریف ہے بھائی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوبارہ اس حدیث کی طرف، اس حدیث کی طرف عزیزو، وہی حدیث جو اچھا، حدیث نمبر 818، سلام ابن ابی مطیع نے عوانہ کی کتاب لیا اور اس میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ کیا ذکر تھا اصحاب نبی نے؟ اس کے کرتوت تھے نا۔ فاحرق احادیث الاعمش، تلک وہ اعمش کی احادیث تھے، شیخ الاسلام، امام المقرئین کی حدیث، علامۃ الاسلام کی احادیث، سب صحیح حدیث تھی نا، اس کو جلا دیا۔ اچھا، یہ سمجھ گئے بھائی کہ ان کے سینسرشپ یا ان کا جا رہا ہے، احادیث کو جلانا وہ کب زمانے سے شروع ہوا ان کا۔ اچھا، اب اس کی زیادہ جو تاریخ آئے گی ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے جب حدیث پہ بات کریں گے، یہ تو ایک مقدمہ تھا۔
اب یہاں پہ نقطہ یہ ہے عزیزو، اب اصل بات کی طرف آ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش. غزوہ تبوک میں منافقین تو نکلے نہیں تھے، اور احادیث جو میں نے بھی دکھایا ان میں سے اور قرآن کی آیت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سینئر صحابہ تھے جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدیم سے احسان تھا، اور انہوں نے نمک حرامی کی. صحیح ہے نا، یہ سب باتیں ثابت ہیں. اب یہ کون تھے، ان کا نام کیا ہے میرے عزیز؟ وہ احادیث جلانے والے وہ چکر بھی تو ان کے ہیں، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں المحلى بالآثار، تصنیف ابن حزم اندلسی. یہ ابن حزم جو ہیں ان کی وفات ظاہراً سنہ 450 کے لگ بھگ 454 یا 456 اس طرح مجھے یاد پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت پرانے ہیں. اس زمانے میں تو احادیث بہت سارے ہوتے تھے نا، احادیث کے کتب، احادیث جن کو ابھی تک جلایا نہیں گیا ہے، ان کے زمانے میں تو بہت تھے. یہ یاد رکھیے کہ یہ متاخرین علماء میں سے نہیں، بہت خود قدیم علماء میں سے ہیں. یہ جو ہے ابن حزم ہے. المحلى بالآثار الجزء الثاني عشر، چاپ دار الکتب العلمیہ سند 1425 میں چھپی ہے یہ کتاب. یہاں پہ صفحہ نمبر 156، مسئلہ نمبر 2203. اچھا کیا فرماتے ہیں؟ ومن طریق مسلم حدثنا زہیر ابن حرب. مسلم ابن حجاج نیشابوری کے طریق سے زہیر ابن حرب نے ہمارے لیے حدیث کی ہے، اس نے روایت کی ہے. اس نے کہا انبأنا احمد الکوفی، احمد کوفی نے ہمیں حدیث کی ہے، اور انہوں نے روایت کی ہے الولید ابن جمیع سے. ولید ابن جمیع، ولید ابن جمیع میں نے دکھایا تھا مسلم میں نے کہا اس کو ذہن میں رکھو. قال ابو الطفیل حدثنا ابو الطفیل، ابو الطفیل نے ہمیں انبأنا حدثنا، اس نے ہمیں خبر دی. کان، پھر وہی کہ وہ 15 لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، اسی حدیث کو نقل کیا ہے. پھر آگے اگلے والے صفحے میں تو عزیزو ایک دو صفحے کے بعد صفحہ نمبر 160 میں وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَ سَاقِطٌ، کہتے ہیں ہم حذیفہ کی حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ لِأَنَّهُ مِن طریق الولید ابن جمیع، کیونکہ یہ ولید ابن جمیع کے طریق سے نقل کی گئی ہے. اچھا کیا ہوا ولید ابن جمیع میں، ایسی کیا بات ہے؟ ہاں نکتہ یہاں ہے، وہ ہالکن، یہ بہت گناہکار شخص ہے. ولید ابن جمیع گناہکار شخص ہے، بہت فاسق آدمی ہے. ولا نراہ يعلم من وضع الحدیث، ولا نراہ يعلم من وضع الحدیث، ہم نہیں جانتے. ولا نراہ يعلم من وضع الحدیث، ہماری رائے میں اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس حدیث کو کس نے وضع کیا. ولید ابن جمیع کو پتہ نہیں تھا کہ کس نے حدیث کو، جھوٹی حدیث کو کس نے بنایا ہے. اچھا فإنه قد روى، بس بتحقیق کہ ولید ابن جمیع نے حدیث روایت کی ہے اخباراً، بہت سارے احادیث. ان حدیث میں یہ موجود ہے فیہا ان ابا بکر، کہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، وطلحہ نے، سعد وقاص نے ارادوا قتل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقاءه من العقبة فی تبوک، کہ ان لوگوں نے ابو بکر، عمر، طلحہ اور سعد بن وقاص، سعد بن مالک، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں اور ان کو تبوک میں پہاڑی میں سے گرا دیں. ٹھیک ہے نا، یہ جملہ یاد رکھیں. پرانے زمانے میں احادیث بہت تھیں، ان احادیث کو جلایا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے. ان کا پورا جو طریقہ کار ہے وہ صدیوں سے جاری ہے. لیکن ابن حزم شہادت کیا دے رہا ہے؟ شہادت دے رہا ہے کہ ولید ابن جمیع تو بڑا گناہ کار آدمی ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں احادیث کو کس نے وضع کیا ہے. کون سے احادیث؟ ہاں اس نے بہت سارے اخبار نقل کیے ہیں، ان اخبار میں اسم مذکور ہے، ان حدیث میں اسم مذکور ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، سعد بن وقاص، ان لوگوں نے، یہی لوگ تھے جنہوں نے قتل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصوبہ بنایا اور کوشش کی کہ ان کو پہاڑی سے گرا کے شہید کر. ٹھیک ہے نا. پھر وہ کہتا ہے وَهَذَا هُوَ الْكِذْبُ الْمَوْضُوعُ، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے. يَطْعَنُ اللَّهُ تَعَالَى وَاضِعَهُ، کہ اللہ تعالیٰ جس نے جھوٹ کو بنایا اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا. لیکن عزیزو
یہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ ہے؟ کہتا ہے ولید ابن جمع نے روایت، اور ولید کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے اس کو حدیث کو بنائی. میرے عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شہادت دے رہا ہے کہ ابن حزم کے زمانے میں اس میں بہت ساری احادیث تھی کہ اس میں اس کے نام موجود، ان گروہ نے جنہوں نے یہ کام کیے تھے ان کے نام موجود تھے. ٹھیک ہے نا، ان کے نام موجود تھے کہ یہ لوگ نے اب لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا قتل کرنے، لیکن قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جن کا نام موجود ہے ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، سعد بن وقاص. انہوں نے کوشش کی تھی قتل کرنے کی، تو ان کا نام ہمیں مل گیا. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ولید ابن جمع خود جو ہے وہ کیا ہے، فاسد ہے، اس لیے کہ اس نے یہ روایت کی ہے، اس لیے کہ اس نے روایت کی ہے. اس کا جواب اور یہ کہ اس کو خود بھی نہیں معلوم کہ ان حدیث کو کس نے وضع کیا. یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ولید ابن جمع کو نہیں معلوم کہ کس نے حدیث کو وضع کیا، تو آپ نے سب اسانید دیکھا کہ ولید ابن جمع خود روایت کرتے ہیں کس نے، عامر ابن واثلہ سے. عامر ابن واثلہ خود صحابی ہیں، خود صحابی ہیں. وہ کیسے ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی جناب ابن حزم کہ ولید ابن جمع کو نہیں معلوم کہ کس نے حدیث جھوٹی احادیث بنائی ہیں. ولید ابن جمع وہ تو خود صحابی سے نقل کرتا ہے. کیا آپ کے نزدیک یہی ہے کہ صحابی بھی حدیث وضع کر سکتا ہے؟ وہ تو سب اس نے کس نے نقل کیا ہے؟ ابو طفیل سے نقل کیا. ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ بات تو بالکل باطل ہے. دوسری بات، جہاں ان کی جو بات ہے میرے عزیز کے ولید ابن جمع گناہگار آدمی ہے، فاسد آدمی ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے یہ احادیث نقل کی ہے. دیکھیں جو جرح ہوتا ہے میرے عزیزو، ہمیشہ جرح کا سبب پوچھنا پڑتا ہے. جرح بدون سبب، کوئی کسی راوی کو جرح کرتا ہے بدون سبب کہ وہ فلانی فاسق ہے، فاجر، اس کی جرح بالاجماع غیر مسموع ہے، غیر مقبول ہے. ٹھیک ہے نا، فلانی شخص ضعیف ہے، فلانی شخص فلان ہے، فلانی شخص کی حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ تو سب جانتے ہیں کہ اس کی غیر مسموع ہے. سبب اس نے بتا دیا ابن حزم نے. سبب کیا ہے؟ سبب اس کی نہیں کہ وہ جھوٹا آدمی ہے. سبب اس لیے کہ اس نے صحابہ کے خلاف، صحابہ کے نام لے کر اس نے حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. صرف اس کا جرم اتنا ہے. تو یہ تو واضح ہے کہ آپ جو اس کی جرح کر رہے ہیں، جرح کی سبب صرف آپ کا تعصب ہے. آپ اسی لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی حالک ہے، اس کے حدیث کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اس نے یہ حدیث نقل کیا. یہ حدیث نقل کیا تو یہ تو آپ کے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ جرح کر رہے ہیں. اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. میرے عزیز، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ولید ابن جمع کس مسلم کے، صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا. یہ کتاب حدی الساری مقدمۃ فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، چھاپ دار الفکر، سنہ 1428 میں دار الفکر بیروت میں کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 458، الفصل التاسع. وَيَنبَغِي لِكُلِّ مُنصِفٍ، ہر منصف انسان کو یہ پتہ ہوگا کہ جب کوئی صاحب صحیح، یعنی بخاری مسلم جو صحیح کے مصنف ہیں، کسی بھی راوی کی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کی روایت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ شخص اس کے نزدیک عادل ہے اور وہ صحیح و ضبط ہے اور وہ حدیث سے غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب بخاری کہتا ہے کہ میرے سب احادیث صحیح ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے سب روات اس کے نزدیک عادل ہیں. ان کے نزدیک وہ جو ہیں ان کا حافظہ صحیح ہے، ضبط صحیح ہے، اور وہ حدیث نقل کرتے ہوئے وہ حدیث کے معنی سے غافل نہیں ہے. ولا سیما، پھر یہ بھی انصاف کے ساتھ دیکھو، اگر آپ دیکھو کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں کتابیں صحیح ہیں، پوری امت کا اجماع ہے کہ بخاری بھی صحیح ہے، مسلم بھی صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے پاس اجماع ہے کہ سب بخاری مسلم کے رجال کیا ہے؟ بمثابت اطباق الجمہور على تعدیل من ذکر فیہ، کہ سب بخاری مسلم کے سب رجال کیا ہیں؟ سب عدول ہیں. یہ کتاب نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 76 میں کہتے ہیں اصح الکتب کیا ہے؟ اصح الکتب بخاری ہے، سب سے صحیح کتاب بخاری، پھر مسلم ہے. ورواتہما، بخاری مسلم کے جو راوی ہیں، قد حصل الاجماع، اتفاق یعنی اجماع، علی القول بتعدیلہم، کہ سب عادل عدول ہیں.
پوری امت کا اجماع. ٹھیک ہے, وہ شیعوں کو تو امت سے مانتے نہیں ہیں نا, وہ کہتے ہیں پوری امت کا اجماع. یہ کتاب قطر الولی علی احادیث الولی تالیف الشوکانی, چاپ دار الکتب الحدیثہ بمصر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 230 میں وہ بخاری و مسلم کی کوئی حدیث نقل کر کے کہتے ہیں لا حاجت لنا فی الکلام علی رجال اسنادہ, اس حدیث کے سند پہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقد اجمع اہل هذا الشأن ان احادیث صحیحین او احدہما, سب علم حدیث کے علماء نے سب کا اجماع ہے کہ احادیث بخاری مسلم یا ایک بخاری صرف بخاری یا مسلم کے جو احادیث ہے کلھا من المعلوم صدقہ, وہ سب کے احادیث جو ہیں سب کے سب احادیث صحیح ہیں. بالمقبول المجمع علی ثبوتہ, اور سب کے سب کیا ہیں, اجماع ہے کہ یہ سب صحیح ہیں. وعند هذا الاجماعات تندفع كل شبهة وتشكيك, اور اس اجماع کے ساتھ ہر قسم کا کسی بھی شبہ پہ ہم بیان نہیں پہ نہیں کریں گے, دھیان نہیں دیں گے. اسی لیے کہتا ہے کہ فالکلام علی اسناد بعد هذا لا یاتیها بفائدة یعتد بها, سند پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب بخاری مسلم کے روات ہیں سب, اس میں سند کی بحث کی ضرورت ہی نہیں. اچھا, جب یہ پتہ چلا عزیزو تو ہم نے دکھایا آپ کو کہ ولید ابن جمع وہ مسلم کے روات میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے متعلق اس شخص کا کیا نام ہے اس کا, ابن حزم کا جرح کرنا کہ اس لیے اس نے روایت کی ہے, وہ قتل کی روایت, قتل کے منصوبے کی روایت اس نے نقل کی ہے, اس لیے وہ فاسد آدمی ہے, وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا, یہ کتاب تاریخ و اسماء الثقات للحافظ ابی حفص عمر بن شاہین متوفى 385, چاپ دار السلفیہ جو سنہ 1984 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے باب الواو صفحہ 245 میں قال احمد بن حنبل نے کہا الولید بن جمیع لیس به باس, احمد نے کہا کہ ولید بن جمیع کے حدیث میں کوئی مشکل نہیں, لیس به باس, اس کے حدیث میں کوئی کسی قسم کی ضعف نہیں ہے, کسی قسم کا اس میں شک کی بات نہیں ہے. سوالات ابی داود سلیمان ابی داود, سوالات ابی داود صاحب السنن, احمد بن حنبل سے ابو داود سجستانی کی جو سوال ہیں جرح و تعدیل میں. ٹھیک ہے, یہ کتاب چھپی ہے مدینہ منورہ مکتبۃ العلوم والحکم سنہ 1994 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 303 قلت لاحمد, ابو داود سجستانی جو سنن ابی داود کے جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں میں نے احمد سے پوچھا الولید ابن جمیع قال لیس به باس, اس نے کہا کہ اس کے حدیث میں کسی قسم کا کوئی بھی شبہ نہیں ہے, شک نہیں ہے, کوئی ضعف نہیں ہے اس کے حدیث میں. یہ کتاب ہے کتاب الجرح والتعدیل تالیف ابن ابی حاتم الرازی. ٹھیک ہے عزیزو, جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 8 باب العین الولید ابن عبداللہ ابن جمیع الزہری روا عن ابی الطفیل, ابو طفیل سے وہ روایت کرتے ہیں. اچھا, یہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا ولید کے متعلق, کہاں لیس به باس, تو اس نے فرمایا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, اس کے حدیث میں ضعف نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین نے فرمایا الولید ابن جمیع ثقہ, ولید ابن جمیع ثقہ ہیں. اچھا, سئل ابی عن ولید ابن جمیع فقال, اچھا عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد سے, عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں میرے والد ابو حاتم الرازی سے کسی نے پوچھا ولید ابن جمیع کے متعلق, تو انہوں نے کہا صالح الحدیث, فرمایا اس کے حدیث بہترین حدیث, صحیح حدیث نقل کرتا ہے وہ. اچھا, کہتا ہے کہ میں نے حافظ ابو زرعہ سے پوچھا ولید ابن جمیع کے متعلق قال لا بأس به, اس میں کہ حدیث میں کسی قسم کی ضعف نہیں ہے, کسی قسم کی بأس نہیں ہے, ضعف نہیں ہے, شک نہیں, شبہ نہیں.
یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد المجلد السادس، چاپ دار صادر بیروت۔ یہاں پہ الولید ابن جمعی، ولید ابن عبداللہ ابن جمعی الخزاعی من انفسہم، یعنی قبیلہ بنی خزاع میں سے ہیں، وہ خود بنی خزاع میں سے، موالی بنی خزاع میں سے نہیں ہے۔ وکان ثقۃ وله احادیث، ثقت ہے اور احادیث بھی انہوں نے نقل کی ہیں۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، مجلد نمبر 31، سنہ 1992 میں چھپی ہے، مؤسسہ رسالہ بیروت میں، صفحہ نمبر 35۔ ولید ابن عبداللہ ابن جمعی الزہری الکوفی، بخ، بخاری نے بھی اس سے روایت کیا، بخ یعنی بخاری نے روایت کی ہے ادب مفرد میں، اچھا، مسلم نے روایت کیا اس میں اپنی صحیح میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی سب نے اس سے روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، احمد ابن حنبل سے روایت ہے کہ لیس بہ باس، اس کی حدیث میں کوئی مشکل نہیں۔ یحییٰ ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے، اجلی نے بھی اس کی توثیق کی ہے، ابو زرعہ نے کہا اس کی حدیث میں کوئی مشکل نہیں، ابو حاتم نے کہا صالح الحدیث ہے۔ عامر بن علی کہتے ہیں کان یحییٰ بن سعید لا یحدثنا عن ولید ابن جمعی، یحییٰ بن سعید ولید ابن جمعی سے حدیث نقل نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے پلٹ گئے، مرنے سے پہلے پھر بھی انہوں نے شروع کیا تھا حدیث نقل کرنا ولید ابن جمعی سے، یعنی ان کی رائے بدل گئی تھی کہ یہ ثقہ ہیں۔ ابن حبان نے ان کو کتاب ثقات میں ذکر کیا ہے، بخاری نے ادب مفرد میں ان سے روایت کیا، اور سب باقی سب نے ان سے روایت کیا ابن ماجہ کے علاوہ، ابن ماجہ نے نقل نہیں کیا، باقی ترمذی، ابو داؤد، نسائی، مسلم سب نے ان سے حدیث نقل کی۔ ٹھیک ہے نا عزیزو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا عزیز کہ صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے کہ صحابہ نے غزوہ سنہ 9 ہجری میں تبوک سے واپسی پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے پاس جو معروف مشہور کتب فی الحال ہیں اس میں ذکر نہیں ہے، نام نہیں ہے کہ کون صحابت ہے، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ سینئر صحابت ہے جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا احسان بڑا تھا، لیکن انہوں نے نمک حرامی کی تھی اور قتل کرنے کی کوشش کی۔ ابن حزم کے جو سنہ 450 کے لگ بھگ ان کی وفات ہے، وہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسے احادیث، بہت سارے احادیث ہیں ولید ابن جمعی سے، جس میں ذکر ہے کہ وہ قتل کرنے والے لوگ کون تھے، ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، طلحہ تھا اور سعد بن وقاص تھے، ان میں شامل تھے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ولید ابن جمعی نے ان کو روایت کی۔ لیکن ولید ابن جمعی تو ثقہ ہے، رجال مسلم میں سے، رجال مسلم سب بالاجماع آپ کے نزدیک عادل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی جو جرح ہے وہ جرح صرف اسی لیے ہے کہ اس نے یہ حدیث نقل کیا، کیونکہ ولید ابن جمعی تو بہت پرانا ہے، وہ اس نے عامر ابن واثلہ سے نقل کیا، وہ تو صحابہ کو بھی دیکھا، اس کی وفات تو بہت پہلے کی ہے، وہ 300 سال پہلے مر چکا ہے ابن حزم سے۔ ابن حزم اس کی جرح صرف اسی لیے کرتا ہے کہ اس نے حدیث نقل کیا، تو پتہ یہ ثابت ہوا، بات ثابت ہے عزیزو، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ٹھیک ہے نا عزیزو۔